औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट फैसल अदरीस भट्ट। नाज़रीन, आज मैं अपने प्रोग्राम में आपको ऐसी इनसाइडर स्टोरीज़ देने जा रहा हूँ जो आप सुनते आ रहे हैं कि आम इंतखाबात इल्तवा का शिकार होंगे, टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट बनेगी जो 3 माह या 4 माह के बाद इलेक्शन नहीं करवाएगी, निगरान हुकूमत बनेगी और वो निगरान हुकूमत जो है वो प्रोलॉन्ग करेगी। यानी कि अभी सुनने में 1 साल आ रहा है, मेरे ख्याल में वो 3 साल हैं। अच्छा, इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं, ये आज इनसाइडर स्टोरीज में आपको बताऊंगा। और दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि पीडीएम और मुल्की इस्टेब्लिशमेंट में आपस में दूरियां क्यों बढ़ रही हैं, उसकी बुनियादी नुक्ता क्या है, वजूहात क्या हैं, ये आपसे शेयर करूंगा। और मैं आपको एक खुशखबरी भी दूंगा कि पाकिस्तान में अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है, इसको लेके कौन आ रहा है और पीडीएम की जमातों का उसमें क्या किरदार है। नाज़रीन, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें। आपने अगर मौजूदा सियासी सूरत हाल को समझना है और ये समझना है कि मुस्लिम लीग नून पीडीएम यानी कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून जेयूआई, इनके हवाले से इनका मुस्तकबिल क्या होगा, आइंदा आने वाले इलेक्शन जो हैं वो 90 रोज़ में ना होने की बातें क्यों हो रही हैं, इसके पीछे कौन है और ये आइंदा क्या होने वाला है। तो आपने मेरा व्लॉग आखिर तक देखना। आपको पता है मैं बात को लंबा नहीं करता, टू दी पॉइंट करता हूँ। तो आप आखिर तक देखेंगे, आपको सारा सिनेरियो समझ आ जाएगा और आपको बात समझ आ जाएगी कि ये इलेक्शन नहीं होंगे। पहली बात शुरू करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में एक नेशनल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का इत्माम किया गया। यानी कि ये काउंसिल जो बनाई गई, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ज़र मुबादला लाने के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी दुनिया के ममालिक को ऐसे मौके फराहम करना कि वो पाकिस्तान में अपना पैसा लेके इन्वेस्ट करें, जिससे रोज़गार के मौके भी बनेंगे, जिससे पाकिस्तान की मैशत भी मजबूत होगी, जिससे पाकिस्तान में डॉलर का रेट भी कम होगा। ये फैसिलिटेशन काउंसिल जो है, इसके बुनियादी जो मेंबरान हैं उनमें नंबर 1 मेंबर जो आप समझें इसको हेड करेगा, आप समझ लें या कर रहा है, वो है वज़ीर आज़म, मुल्की वज़ीर आज़म। और दूसरे नंबर पे हैं मुल्क के आर्मी चीफ यानी कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब और जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब। ये 2 लोग सबसे अहम हैं, इसमें और लोग भी हैं पर इन पर ही बात करते हैं। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि जनरल आसिम मुनीर ने जब अपना ओहदा संभाला तो उस वक्त पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के करीब तर पहुंच चुका था और डिफ़ॉल्ट होने के कभी इम्कानात थे। इसहाक डार साहब को उन्होंने अपना किरदार अदा करने की कोशिश की। जनरल आसिम मुनीर ने मुल्क के लिए, ये जो फ़ौजी होते हैं ना, ये मुल्क की सलामती का हलफ लेके इसमें फ़ौज में शामिल होते हैं। और ये हलफ ये नहीं होता कि अगर कोई दुश्मन गोलियां चलाएगा तो हम जवाब में गोलियां चलाएंगे, ये मुल्क की सलामती के रखवाले होते हैं। तो आसिम मुनीर ने जैसे ही अपना मनसब संभाला तो उन्होंने इसके लिए इकॉनमी की बेहतरी के लिए किरदार अदा करने के बारे में इक़दामात करने की कोशिश की, जिस पे मियाँ नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को बताया कि आप इसहाक डार साहब को ले आएँ, इसहाक डार साहब जो हैं वो कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। पर इसहाक डार साहब शायद आ चुके थे। इसहाक डार साहब ने कहा मैं कैलकुलेशनें जो है इधर से उठा के उधर की, उधर से पीछे की, पीछे से आगे की। और आपको पता है IMF के हवाले से भी वो बहुत बुलंदोबाग दावे करते रहे, मगर IMF ने उनको घास नहीं डाली बल्कि उल्टा नाराज़ हो गए। अच्छा, आसिम मुनीर को थोड़ा सा प्रॉब्लम आया इसहाक डार की इकॉनमी के लिए की गए इक़दामात बेहतरी के लिए। उसमें आसिम मुनीर ने ये फैसला किया कि इन तिलों में तेल नहीं है। आसिम मुनीर और मुल्की इस्टेब्लिशमेंट ने तमाम अरब ममालिक से मिलकर ये
انہیں کنونس کیا، خاص طور پہ سعودی عرب، خاص طور پہ قطر، خاص طور پہ یو اے ای، خاص طور پہ بحرین، ان سب کو اس بات پہ، آپ کو پتہ ہے آرمی چیف نے پہلے دورہ ہی سعودی عرب کا کیا تھا، ان کو اس بات پہ کنونس کیا کہ پاکستان آپ کا برادر اسلامی ملک ہے اور پاکستان پہلا ایٹمی ٹیکنالوجی کا حامل ملک ہے، آپ کو سب کو پاکستان کو مالی اور ہر لحاظ سے سپورٹ کرنا چاہیے۔ جنرل عاصم منیر جو کہ سعودی عرب میں بھی کافی دیر تعینات رہ چکے ہیں، ان کی بات میں وزن تھا، ویسے بھی آپ کو اندازہ ہے کہ وہ ایک مذہبی جو ہیں وہ رجحان ان کا کافی زیادہ، جب بھی وہ بات کرتے ہیں وہ احادیث اور قرآن پاک کی آیتوں کے حوالے دے کر بات کرتے ہیں۔ اچھا جی، مختصر یہ کہ عرب ممالک کو انہوں نے کہا جی کہ آپ انویسٹمنٹ کریں ملک میں۔ عرب ممالک نے کیا کہا یہ میں بعد میں بتاتا ہوں۔ عرب ممالک اس بات پہ کنونس ہو گئے، سعودیہ، قطر، بحرین، یو اے ای، انہوں نے انویسٹمنٹ کے حامی بھر لی، بات ہو گئی، کمٹمنٹ ہو گئی، اور ابھی جو پاکستان میں انویسٹمنٹ آنے والی ہے وہ پاکستان میں جو سب سے بڑی انویسٹمنٹ آئی ہے وہ چائنیز کی آئی ہے، سی پیک کی صورت میں 28 ارب ڈالر، ابھی تک کی انویسٹمنٹ ان کی پاکستان میں آج تک اس سے بڑی انویسٹمنٹ بیرون ملک سے نہیں آئی۔ یہ جو انویسٹمنٹ عرب ممالک کرنے جا رہے ہیں پاکستان میں، یہ دیامیر بھاشا ڈیم میں کریں گے انویسٹمنٹ، معدنیات پہ کریں گے، یہ فوڈ پہ کریں گے، یہ ریکوڈک پہ کریں گے، یہ زراعت پہ کریں گے، یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی پہ کریں گے، اور یہ پیٹرولیم پہ کریں گے۔ یہ 50 ارب ڈالر کے لگ بھگ انویسٹمنٹ ہے، یعنی کہ ایک سی پیک ہے، 10 سال پہلے یہ بننا شروع ہوا تھا، تو مسلم لیگ نون جو ہے اس کو اپنے منشور میں اور الیکشن مہم میں بھرپور استعمال کرتی ہے۔ یہ 50 ارب ڈالر کے لگ بھگ یہ عرب ممالک جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرنے والے ہیں۔ اب مسئلہ کیا ہے، یہ جب انویسٹمنٹ ہو جائے گی اور انویسٹمنٹ آ جائے گی، اس پہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ان ممالک کو یہ یقین دہانی کروا چکے ہیں کہ ملکی ادارے کسی قسم کی ہرڈل کریٹ نہیں کریں گے۔ دوسری بات، قومی اسمبلی سے ایک بل پاس کروا چکے ہیں کہ یہ انویسٹمنٹ آنے کے بعد کوئی اینٹی کرپشن، کوئی ایف آئی اے، کوئی ایجنسی ان انویسٹرز کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی عمل میں نہیں لا سکتی، یہاں تک کہ عدالت بھی اس پہ نوٹس لے کے اس پہ سٹے یا اس کے خلاف فیصلہ نہیں دے سکتی۔ یہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو یقین دہانی کروائی گئی ہے، انہیں تحفظ فراہم کروایا گیا۔ یہ آرمی چیف کے تحفظ اور ان کی بات کی بنیاد پر یہ اتنی بڑی رقم پاکستان میں آ رہی ہے، یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اگر یہ پاکستان میں رقم آ گئی بخیریت تو آپ سمجھیں کہ پاکستان جو ہے نا ایک دفعہ پھر ٹیک آف کر جائے گا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اب لڑائی کیا، الیکشن کیوں نہیں ہونے۔ جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ، میں پرانی سٹوری نہیں دہراتا، میں نئی بات کرتا ہوں۔ جنرل عاصم منیر جو ہیں ان کے ذہن میں یہ گھول کے ڈال دیا گیا ہے، بلکہ انہیں پہلے سے پتا ہے، وہ آئی ایس آئی کے سربراہ رہے ہیں۔ انہوں نے یہ سوچا کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، خاص طور پہ یہ تین جماعتیں جو ہیں، یہ جو گزشتہ سال سے، دہائیوں سے پاکستان میں حکمرانی کرتے آ رہے ہیں، اور ان کا سب کچھ بیرون ملک ہے، اور پاکستان میں صرف یہ لوٹ مار کرنے آتے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ اندازہ لگایا تو اب ان کا یہ خیال ہے کہ ان پارٹیوں کو ان انویسٹرز کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وہ بات ہے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ اگر ان انویسٹرز کے ہوتے ہوئے، ان کے کام کے دوران اگر کوئی پولیٹیکل حکومت ہوگی تو پولیٹیکل حکومت ہیلے بہانے سے انہیں ڈسٹرب کرے گی، یا انہیں بھگا دے گی، تو یہاں اپنا پرسنٹیج جو ہے وہ وصول کرے گی۔ وہ مطلب وہ یہ نہیں سمجھتے کہ نواز شریف وصول کریں گے زرداری، وہ تمام پولیٹیکل لوگوں کے بارے میں تھوڑا یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کی ترقی کی میں رکاوٹ جو ہے اس
کے ایک اہم ستون ہیں. یہ ہے اندر کی بات جو ابھی تک آپ تک نہیں پہنچ سکی. اچھا یہ جب سرمایہ کاری کریں گے، اور ہاں اس میں ایسی سرمایہ کاری بھی ہے، ڈیری فارمز بنائے جائیں گے، 30 بھینسوں کا، 30 ہزار بھینسوں کا ڈیری فارم بنایا جائے گا، گوٹ فارم بنایا جائے گا، کٹا فارم بنائے جائیں گے ہزاروں لاکھوں میں. اس میں اتنے پروجیکٹ ہیں کہ اگر یہ ہو گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک دفعہ ترقی کی راہ پہ تیزی سے گامزن ہو جائے گا. دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ڈالر نیچے آ جائے گا. تیسری بات یہ مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی. اس میں اب جناب عاصم منیر اور اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن نہ ہو، اور یہ جو نگران حکومت ہے یہ پہلے الیکشن کی ترمیم کرے، نئی مردم شماری جس میں 34 ارب روپیہ خرچ ہوا ہے پاکستان کے خزانے سے، تو وہ نئی مردم شماری کی حلقہ بندی ہو. اتنی دور میں یہ سرمایہ کار آ جائیں اور سرمایہ کار ادھر انویسٹمنٹ کر لیں اور پاکستان کا بول بالا ہو جائے. اب دوسری بات کیا ہے؟ دوسری طرف آ جائیں. نواز شریف صاحب اس بات کو ایگری کرتے ہیں. انہوں نے، میں نے آپ کو پہلے بھی ویلاگ میں بتایا تھا کہ ایک سروے کروایا ملٹی نیشنل کمپنی سے. انہیں یہ پتا ہے کہ لوگ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا بڑھنا، بجلی کے بل، گیس کے بل، یہ اور مہنگائی، جب ان کے امیدوار جائیں گے نا کسی سے ووٹ مانگنے تو وہ ان کے منہ پہ بل ماریں گے. ان کو یہ پتہ لگ چکا ہے کہ نون لیگ اگر الیکشن لڑے گی تو اس کا صفایا ہو جائے گا. اچھا اب نواز شریف صاحب کنونس ہیں کہ ٹھیک ہے جی الیکشن نہ کروائیں، وہ ان کے فائدے میں جاتی بات، وہ اس بات پہ کنونس ہو گیا. اب رولا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ الیکشن نہ کراؤ، اسحاق ڈار نو وزیر اعظم بنا دیو، نگران وزیر اعظم. اب مسئلہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار اگر وزیر اعظم بن جائیں گے، نگران وزیر اعظم، تو جنرل عاصم منیر جو ہیں ان کے تھیوری یا ان کے فارمولے کی تو موت ہو جائے گی. تو پھر تو بات وہی ہو گئی. یہ سرمایہ کار جو ہیں ان کے پروجیکٹس میں ہرڈلز کریٹ ہونا شروع ہو جائیں گی. اس لیے مجھے یہ لگتا ہے اور مجھے یہ یقین ہے، آپ یہ میرا ویلاگ سنبھال کے رکھ لیں اور سمجھ لیں، اس وقت جو حکومت بنے گی وہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت بنے گی. یعنی کہ پولیٹیکل لوگوں کو میرے خیال میں نہیں لیا جائے گا. میرے پاس اگر آپ یہ کہیں کہ پچھلے ویلاگ میں نے کچھ اور کہا تھا، میں کار تسلسل سے بات رہا ہوتا ہوں، پر میں آپ کو یہ بات بتا دوں جو میرے پاس ڈیولپمنٹ آتی ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. میں نے اب آپ کو بتا دیا کیونکہ ایک بڑا جنرل سوال ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کیوں نہیں چاہتی الیکشن کروانا. اچھا اب الیکشن وہ کروائے گی اسٹیبلشمنٹ اس وقت جب پاکستان کی اکانومی ان سرمایہ کاروں کے ذریعے، انویسٹمنٹ کے ذریعے بہترین ہو جائے گی، ملک میں خوشحالی آ جائے گی، تب الیکشن کروا کے ملک ان کے حوالے کر دیں گے. اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں. اب آپ کو میرا پورا لاجک اور پوری سٹوری سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو میرا ویلاگ اور یہ انفارمیشن پسند آئی ہو یا اس انفارمیشن سے اختلاف ہو تو برائے مہربانی مجھے کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور مجھے اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے. میرا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں. میں آپ کا بڑا مشکور رہوں گا. اللہ حافظ.